ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفیٰ والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ بسم اللہ وباللہ وتوکلت علی اللہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی سورۃ البقرہ، آیت نمبر 286۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ صدق اللہ العظیم۔ وعلیکم السلام۔ سورہ بقرہ کی یہ آخری آیت، اس میں ایک مہم بلکہ کئی مہم باتیں موجود ہیں جو خدا کریم ہمیں زندگی کے اسباق کے طور پر بتا رہا ہے۔ یہ آیت پچھلی آیت سے یوں اس کا ربط ہے کہ پچھلی آیت میں مومنین اور رسول کی طرف سے یہ خدا کریم نے بتایا تھا کہ رسول اور مومنین سارے ہی مومن ہیں، ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، ملائکہ پر، اس کی کتب پر اور اس کے رسولوں پر بغیر کسی فرق کے، اور ساتھ یہ بھی ان کا دعویٰ ہے، یہ بھی ان کا کہنا ہے، یعنی ان کی بولتی یہ ہے کہ سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور پھر ہم نے اس کی اطاعت کی، اس کی پیروی کی اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو رکھا۔ اب یہ ہر چند کہ یہ دعویٰ بہت 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 بڑا دعویٰ ہے، یہ دعویٰ بہت ہی بڑا دعویٰ ہے کہ سمعنا و اطعنا، اس لیے کہ اس میں کوئی یہ نہیں کہا گیا کہ ہم کوشش کریں گے یا ہم اپنی طرف سے سارا زور لگا دیں گے کہ اے اللہ تیرے مطیع بن کے رہیں، بلکہ یہاں صیغہ بھی ماضی کا استعمال کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ سمعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کر دی۔ تو اس سے یقیناً یہ لگتا ہے کہ یہ نیات کا بھی زیادہ تر مسئلہ اس میں شامل ہوگا کہ ان کی نیت کم از کم یہ ہے کہ اے اللہ سمجھیں کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، یعنی جو سنیں گے وہ اطاعت کریں گے۔ یہ بہت بڑا ہی ایک قسم کا دعویٰ ہے۔ تو اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، بعض کام انسان کر سکتا ہی نہیں ہے، بعض کام انسان
کر سکتا ہی نہیں۔ مثلاً ایک بندہ جو مریض ہے مثلاً یا کمزور ہے، روزہ رکھ سکتا ہی نہیں ہے۔ مثلاً ایک بندہ اٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہی نہیں ہے۔ مثلاً کسی کے پاس مالی طاقت ہے ہی نہیں، وہ زکوٰۃ دے سکتا ہی نہیں ہے۔ یہاں اللہ فرما رہا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ۔ اس میں خدا کریم نے ان آیات میں تو یہ نہیں کہا ہے کہ ان کی شرائط یا سلسلے، تو اے اللہ اس طرح مطلق انداز میں آپ کے احکام ہوں گے کہ بھائی کرنے ہی کرنے ہیں، سمعنا و اطعنا میں تو بہت بڑا دعویٰ موجود ہے، آیا اس طرح انہوں نے کیا؟ تو یہ تو ممکن نہیں ہے، ایسے نہیں ہو سکتا، کیا بھی نہیں ہے عملاً، کچھ لوگ نہیں کرتے تھے۔ تو اے اللہ سب کا آپ جو ہے وہ اوکے آپ کر رہے ہیں، یا بہت ساروں کا جو اچھی نیت رکھتے تھے ان کا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے سمعنا و اطعنا کہا۔ تو یہاں خدا کریم اس آیت میں یوں فرماتا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ کسی کو ذمہ داری نہیں دیتا، وزن اس پہ نہیں ڈالتا، بوجھ ناخواستہ بوجھ۔ کلفہ ہوتا ہے جو ناخواستہ، یعنی جو چیز اس جگہ سے مربوط ہوتی نہیں ہے اس پہ لگائی جائے کسی جگہ پہ۔ یہ کلف کا لفظ، یہ جو کلف ہوتا ہے، جو کلف لگاتے ہیں، یہی لفظ ہے، اسی سے کہتے ہیں کہ کلف لگا لیے۔ کلف کا لفظ جو ہے یہ لفظ اسی کا لفظ سے ہی ہے، یہ عربی کا لفظ ہے کلف، یعنی کوئی چیز جو اس جگہ سے مربوط نہیں ہے وہاں لگائی جائے۔ چونکہ وہ رنگ جو ہوتا ہے وہ مثال کے طور پر جو لگاتا ہے وہ چاہے جلد پہ لگائے چاہے بالوں پہ لگائے، کیونکہ بعض اوقات جلد پہ بھی بعض اوقات لوگ رنگ لگاتے ہیں، اور اسپیشلی اسی سے یہ لیا ہے، اسی سے گیا ہے جو جلد پہ لگاتے تھے پہلے۔ تو وہ جو وہاں سے مربوط ہے نہیں، یعنی وہاں کا حصہ ہے نہیں، اس کے اوپر ڈالا جائے، اوپر لگایا جاتا ہے، اس کے اوپر ایک قسم کا اضافی چیز ہوتی ہے، بوجھ ہوتا ہے، ناخواستہ چیز ہوتی ہے۔ ہاں تو فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ کسی بندے پر ایسا بوجھ نہیں ڈالتا ہے جو اس کی طاقت سے زیادہ ہو، جو اس کی برداشت سے زیادہ ہو۔ یہ جملہ تو معروف ہے، بہت سارے لوگ سنتے بھی ہیں اور کہتے بھی ہیں، اور بعض اوقات وہاں جہاں اس جملے کی جگہ نہیں بھی ہوتی ہے وہاں بھی بول دیتے۔ یہاں جو یہ لا یکلفو ہے، ہاں لا یکلف اللہ نفسا، یہ تشریعی احکام کے لیے، تشریعی احکام کے لیے ہے، تکوینی اور جعلی احکام کے لیے جو خدا کریم جعل کرتا ہے، تکویناً ان کو پیدا کر دیتا ہے اور وجود میں لا دیتا ہے اور عملاً انسان کے ساتھ ہوتے ہیں، ان کے بارے میں نہیں ہے۔ یہ تکلیف کے بارے میں بس، چونکہ وہ حقیقی نہیں ہوتا ہے نا، جو کلف ہوتا ہے، جو چیز بس ایک ظاہری طور پر جلد پر یا بالوں پر یا اس قسم کا جو ہے وہ سلسلہ ہوتا ہے، جو حقیقتاً تو چینج کچھ نہیں کرتا ہے، صرف اس کے ظاہر میں ایک تبدیلی لے آتا ہے۔ یہ تشریعی احکام ہے، جو ظاہری احکام ہے، جو حقیقی دنیا ہے اس میں خدا کریم نہیں فرما رہا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ وإلا مثلا اب موت کو کوئی برداشت کرتا ہے؟
وہ اللہ موت دے دیتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی کہتا ہے کہ کوئی کسی کے بھائی ہاتھ بازو ٹانگ جو ہے وہ توڑنے کو کوئی برداشت کر سکتا ہے؟ وہ بھی بندے کو کبھی جو ہے حاصل ہو جاتا ہے، ٹانگ ٹوٹ جاتی، بازو ٹوٹ جاتے، پسلیاں ٹوٹ جاتی، حادثے برداشت ہوتے ہیں انسانوں سے، یہ جو ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں برداشت ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے۔ انسان کی برداشت کا مطلب کیا ہے کہ بھائی کیسے برداشت کرے؟ اب مر جا کر مر بھی گیا ہے اور پھر ہاں برداشت کر لیے تو برداشت نہ ہوئی نا۔ برداشت تو یہ ہے کہ اس سے کچھ نہ ہو، یعنی کوئی چیز ہو جائے اور اس پر اثر اتنا نہ پڑے، وہ ٹھیک ہے، اس کی نارمل عام زندگی چلتی رہے، سلسلہ چلتا رہے، اس کو کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ تشریعی بات ہے، بہت دھیان رکھیں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ شرعی احکام نہیں دیتا۔ اللہ نے کسی کو یہ نہیں کہا ہے کہ وہ چاہے جیے چاہے مرے نماز کھڑے ہو کر پڑھے، نہیں کہا۔ یا یہ ہے کہ چاہے جیے چاہے مرے وضو کرے، نہیں، وضو نہیں کر سکتا ہے، پانی نہیں ہے اس کے پاس، تیمم سے کر لے۔ اگر بیمار ہے اور وضو پانی اس کا استعمال وضو کے لیے اس کے لیے مسئلہ دار ہے تو وہ تیمم کر لے۔ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا ہے تو بیٹھ کر پڑھ لے۔ زکوٰۃ نہیں دے سکتا ہے، اس کے پاس وسائل نہیں ہے تو نہ دے۔ روزہ اگر نہیں رکھ سکتا ہے تو، اگر وسائل نہیں ہے تو حج نہ جائے۔ یعنی کوئی ایسی خدا کی طرف سے تکلیف اور حکم جو اس کی طاقت سے باہر ہو، یہ نہیں۔ بس یہ دھیان رکھیں، دوسری جو تکوینی دنیا ہے اس میں بہت کچھ ہوتا ہے، اس میں ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں جو انسانوں کے اس وجودی برداشت سے باہر ہوتے، اسی وجہ ختم ہو جاتے ہیں۔ آئیے سمجھ بات کی انشاءاللہ، یہ بہت دھیان رکھیں، اور اس کو یہ جو بعض اوقات آپ انسان ہم دیکھتے ہیں کہ کم توجہ رکھنے والے انسان ایک دوسرے کو کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ کسی کو جو ہے وہ اس کی طاقت سے بڑا بوجھ نہیں دیتا، وہ کہہ تکوینی امور میں رہے ہوتے ہیں، حالانکہ یہ بوجھ انسانی طاقت سے اوپر ہوتے ہیں بہت سارے، جو تکوینی مشکلات ہیں یا تکوینی خرابیاں ہیں، تو وہ خدا کی اس حقیقی زندگی کے مطابق ہے۔ یہ جو بات ہے سمعنا و اطعنا ہے، یہ اس بارے میں لیکن پیچھے سے جو بات چل کے آ رہی ہے آمن الرسول بما انزل الیہ، اور وہ جو ہے کل آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، بات صرف شریعت اور خدا کی طرف سے آئے ہوئے قوانین کی ہے، اور کتابوں کی اور رسولوں کی، اور جس کو انہوں نے سنا اور اطاعت کی اس کی بات ہے۔ وہ جو تکوینی قانون ہے جس میں آگ جلاتی ہے، سورج روشنی دیتا ہے، اور جب بھی آپ دانہ ڈالیں تو زمین اس کو پانی اگر اس کو ملتا ہے مناسب تو وہ اس کو اگاتی ہے، یہ سارے حقائق دنیا اس میں تکلیف۔ یا یہ ہے کہ کوئی بندہ کسی جگہ سے چھلانگ لگاتا ہے تو اس کا نقصان اس کے مطابق ہونا ہے، اگر بڑی اونچی جگہ سے کوئی چھلانگ لگاتا ہے زمین پہ آ کے ٹپاک لگتا ہے تو اس کو کچھ ہونا ہے، یہ تکوینی چیزیں۔ اب یہاں یہ قاعدہ کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا کام نہیں کرے گا، یہ اس کے لیے نہیں۔ آئیے سمجھ انشاءاللہ، یہ توجہ رکھیں اس جملے پر۔ اور تکوینی امور، تکوینی یعنی کونی، یعنی کائناتی، یعنی حقیقی، یہ جو ہمارے جس کو مادی بھی اس کا حصہ ہے، بہرحال تکوینی امور اس سے وسیع تر ہو سکتے ہیں۔ لہا ما کسبت، خدا کریم فرماتا ہے لہا ما کسبت،
جو وہ کسب کرتا ہے وہ اس کے لیے ہے، یعنی یہ اس کے ساتھ رہے گا، جو بھی وہ کسب کرے گا وہ اس کے ساتھ لگا ہوا ہے، اس کا ہے، اس کے لیے ہے، اس کے فائدے میں۔ یہاں دو جملے کہے ہیں بڑے دلچسپ ہیں۔ لہا ما کسبت، جو بھی وہ اپنے اس کے مطابق کماتا ہے، کسبہ کا مطلب کمانا، اپنا حاصل کرنا، کماتا ہے وہ اس کا ہے۔ وَعَلَيْهَا مَكْتَسَبَتْ، اور اس کے برخلاف ہے جو وہ اکتساب کرتا ہے۔ دونوں میں مادہ ایک ہے، کاسبہ کا بھی مادہ ہوئی ہے، اکتسابہ کا بھی مادہ ہوئی ہے۔ بڑے ہی ملا جلا ہوا جملہ ہے، اور ترجمے میں لکھا ہوا ہے کہ ہر شخص جو نیک عمل کرتا ہے اس کا فائدہ اسی کو ہے، اور جو بدی کرتا ہے اس کا انجام بھی اسی کو بھگتنا ہے۔ شاید اردو میں اسی طرح ہی ترجمہ ہو سکتا ہے، لیکن عربی میں دو مختلف جملے کہہ کر اس میں کچھ بتایا گیا ہے۔ لہا ما کسبت، یہاں فعل ثلاثی مجرد استعمال کیا گیا ہے۔ کسبہ، کسبہ، کسبو، کسبت ثلاثی مجرد ہے، اور جب دوسری طرف کہا ہے تو کہا اکتسبہ۔ یہاں وہ قرآن کی جو نزاکت ہے، وہ جو قرآن کی باریک بینی ہے، وہ جو قرآن کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، وہ یہاں لازمی طور پر آئے تو پھر سمجھ آتی ہے، پھر کچھ اس سے زیادہ مطلب انسان کو سمجھ آتا ہے جو اسی ایک جملے میں ہے کہ جو کرے گا جو نیک عمل، یہ انہوں نے خود سے یہ چیزیں ڈال دی ہیں۔ نیک عمل یہاں کچھ بھی نہیں لکھا ہے، لہا ما کسبت، جو کماتا ہے وہ اس کا ہے۔ ہاں، نیک عمل کہاں لکھا ہوا ہے؟ نیک عمل قرآن کے الفاظ میں ہے ہی نہیں۔ وَعَلَيْهَا مَكْتَسَبَتْ، اور جو دوسری طرف وہ حاصل کرتا ہے وہ برا عمل، ادھر مثلا بدی کرتا ہے، بدی یہاں بالکل لکھا ہوا نہیں ہے، لیکن انہوں نے ترجمے میں خود سے 2 لفظ 4 لفظ جو ہے نا وہ بڑھا دیے۔ ادھر قرآن میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہاں لکھا ہوا ہے جو وہ کسب کرتا ہے وہ اس کے لیے ہے، اور وہ جو اکتساب کرتا ہے وہ اس کے خلاف ہے۔ اب کسب اور اکتساب میں جو فرق ہے دوستو وہ توجہ کریں۔ کاسبہ یہ استعمال ہوتا ہے، یعنی جو نارم ہے، جو عام حالات میں انسان کرتا ہے، جو اس کا بنتا ہے، جس میں اس کو کوئی زیادہ زحمت نہیں چاہیے، یعنی جو اس کے مطابق ہے، یعنی جو اس کا بنتا ہے کسب کرنا، جو جس کی کمائی کرنا اس کا بنتا ہے، اس کو اس کمائی کرنے کے لیے بہت زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کاسبہ ہے۔ کوئی محنت نہیں چاہیے، کچھ زحمت نہیں چاہیے، خلاف قانون نہیں ہے، وہ چیز خلاف قاعدہ نہیں ہے، خلاف فطرت نہیں ہے، فطرت کے مطابق ہے۔ مثال کے طور پر انسان علم حاصل کرتا ہے، اب یہ بعین انسان کی طبیعت کے مطابق ہے، اس لیے کہ انسان کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ وہ علم حاصل کرے، وہ چاہتا ہے زیادہ چیزیں جاننا۔ یا مثلا ایک انسان ہے جو سخاوت کرتا ہے، خود سخاوت اس کا اصلا اپنا چاہنا ہے۔ کیسے چاہنا ہے بھائی؟ کیسے چاہنا ہے انسان کا اپنا چاہنا ہے؟ اس لیے کہ سخی بندوں کو وہ پسند کرتا ہے،
اس کا مطلب ہے کہ سخاوت اس کی نظر میں ایک اچھا فعل ہے، تو اس کا چاہنا ہے۔ علم والے بندوں کو وہ کیا کرتا ہے؟ احترام کرتا ہے، ان کی تکریم کرتا ہے، ان کو اچھا انسان جانتا ہے۔ علم والے لوگوں کو کوئی یہی اس کا اچھا جاننا، اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی اس چیز کو چاہتا ہے، تبھی تو اس کو احترام دیتا ہے۔ دوسروں کی مدد کرنا اسی طرح، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ قلب کے یا انسان کے چاہنے، انسان کے اس طینت کے مطابق ہیں، فطرت کے مطابق ہیں۔ اس لیے ان کو حاصل کرنے کے لیے اضافی زحمت کی ضرورت نہیں ہے، بے عین ہی وہی چیز ہے جو انسان چاہتا ہے، یعنی انسان کے اوپر لادنے کی ضرورت نہیں ہے، جبراً اس کو اپنے اوپر لادنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن دوسری طرف کہا وَعَلَيْهَا مَكْتَسَبَتْ، جو مکتسبت ہوگا، یعنی جو انسان اپنے اوپر لادے گا، جو انسان اپنے اوپر جبراً اس کو حاصل کرے گا، یہ بندہ ویسے عام بندہ، اس میں خدا نے شرم و حیا رکھا ہے، وہ خود بخود نہیں چاہتا ہے، اس طرح برائی کی طرف وہ نہیں جانا چاہتا ہے۔ چوری سے انسان ڈرتا ہے، 100 ادھر ادھر دیکھتا ہے، پھر یعنی وہ چیز کو برا جانتا ہے، اس لیے جب چوری کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو 100 احتیاطیں کرتا ہے، 100 دھیان کرتا ہے، کوئی دیکھ نہ رہا ہو، کسی طرح پکڑا نہ جائے، کسی طرح یہ نہ ہو جائے، کسی طرح وہ نہ ہو جائے۔ یا جھوٹ بھی بولتا ہے تو اسے یہ خوف اس کے ذہن میں، اس کے اندر سے یہ اس کو آوازیں آتی رہتی ہیں کہ بھائی نہ کر، یا یہ ہے کہ یہ غلط کام کرنے جا رہا ہے، کوئی بھی تمہیں کسی بھی جگہ بھی پکڑا جائے گا، یا کسی کو دھوکہ دے رہا ہے تو بھی اسی طرح، پتہ نہیں کتنے کتنے سلسلے ہیں جو انسان کو اندر سے بتائے، یعنی یہ اس کی طینت کے فطرت کے خلاف ہوتا ہے، لیکن پھر بھی وہ کرتا ہے، تو اس کا مطلب ہے جبراً وہ اپنے اوپر اس کو لادتا ہے۔ تو یہ اکتساب ہے، یہ کسب نہیں ہے۔ کسب تو یہ ہے کہ سیدھا سیدھا جو چیز ہے وہی کرے۔ مثلا گلاس میں جو پانی کے لیے بنا ہوا گلاس ہے، اس میں پانی ہی بھرا جائے۔ اگر کوئی پانی گلاس میں جو ہے وہ پانی نہیں بھر رہا ہے، اس میں جو ہے ریت بھر رہا ہے، اس میں کنکر بھر رہا ہے، تو یہ خلاف ہے۔ شیشے کا گلاس ہے پانی کے لیے، آپ اس میں کنکر بھر بھر کر جو ہے وہ اس کو فرض کریں کنکروں کے لیے استعمال کر رہے ہیں، تو یہ خلاف ہے، یہ اکتساب ہے۔ کسب یہ ہے کہ پانی ہے تو پانی میں، گلاس ہے تو گلاس میں پانی ہی ڈالا جائے، یا پینے کے لیے ہی جو بنا ہے تو پینے کے لیے استعمال کیا جائے۔ تو یہ کرنا یہ کسب ہے، یعنی اس کے مطابق کام کرنا۔ پس انسان کا جو خدا نے جو اس کی بناوٹ بنائی ہے وہ اچھائیوں کے لیے ہے، تو اچھائیاں جب حاصل کرتا ہے تو یہ کسب ہے، لیکن جب خرابیاں کرتا ہے تو یہ یعنی اکتساب ہے، باب افتعال ہے، یعنی وہ چیز جو آپ کے لیے ہے نہیں، اس کو آپ کیا کرتے ہیں؟ اپنے اوپر لاتے ہیں، اس کو حتماً اپنے لیے حاصل کرنے کی کوشش، یعنی اس میں آپ کو کوشش کرنی پڑتی ہے، زحمت کرنی پڑتی ہے۔ جو نیکی کا کام ہے اس میں کوئی زحمت نہیں کرنی پڑتی ہے، یعنی دل کی بات ہو رہی ہے۔ ویسے تو نیکی کے کام سارے ہی اوکھے ہیں، نیکی کے کام کتنے ہیں؟ سارے ہی کیا ہیں؟ وہ بڑے اوکھے ہیں، لیکن دل کے لیے نہیں ہے۔ علم حاصل کرنے کے جو مراحل ہیں وہ مشکل ہیں، لیکن دل تو انسان کا چاہتا ہے۔ یہ جو بھاگ جاتے ہیں یہ اس کے مراحل کی وجہ سے، اس کے جو طریقہ کار ہے یا جو اس کا علم حاصل کرنے میں جو زحمات ہے اس سے بھاگ جاتے ہیں۔ وَإِلَّا وہ بندہ جو ان پڑھا رہ جاتا ہے وہ بھی چاہتا ہے کہ وہ علم حاصل کرے، وہ بھی چاہتا ہے کہ یعنی اندر سے تو وہ یقیناً اس چیز کو، اس کی قدر کرتا ہے علم کی، لیکن یہ ہے کہ وہ چونکہ اس کے حاصل کرنے کے لیے تکلیفیں ہیں تو وہ ان تکلیفوں سے بھاگ جاتا ہے۔ پس اس جملے کو توجہ رکھیں، لہا ما کسبت، یعنی خدا کریم نے اس جملے کے ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ اے انسان تیرا اصلی جو حق بنتا ہے وہ کسب کرنا ہے، یعنی وہ چیزیں جو تیرے دل کے ساتھ، تیرے ساتھ بالکل مانوس ہیں۔ سچائی انسان کے ساتھ مانوس ہے، جھوٹ ہے جس سے انسان نفرت کرتا ہے،
اچھائی انسان کے ساتھ مانوس ہے، برائی ہے جس سے انسان نفرت کرتا ہے، عدل انسان کے ساتھ مانوس ہے، ظلم ہے جس سے انسان نفرت کرتا ہے۔ اگر کوئی ظلم کرتا ہے تو وہ اکتساب کرتا ہے، وہ کسب نہیں کرتا ہے، وہ یعنی جبراً اپنے اوپر اس ظلم کو عادی بناتا ہے اور اپنے اوپر جیسے تیسے ہے وہ ظلم کو قابل قبول بناتا ہے اپنے لیے۔ عام حالت میں وہ اس کے مطابق اور اس سے مانوس نہیں ہے۔ اس جملے کو انشاءاللہ سمجھے آپ نے، لہا ما کسبت و علیہا ما اکتسبت، جو اس نے کسب کیا یعنی جو اس کے مطابق ہے، جو اس کے نفس کے مطابق ہے، جو اس کی چاہنوں کے مطابق ہے، وہ جو کسب کرے تو اس کے فیور میں ہوگا، اور جس کو وہ اس پر لا دے گا یعنی جو اس کے ساتھ نامانوس ہے، وہ چیزیں جس کو وہ پہلے سے ہی انسان فطرتاً ان سے دور رہنا چاہتا ہے، ان کو اگر اس کے اوپر اکتساب کرے گا یعنی ان کو اپنے اوپر لاگو کرے گا اور لا دے گا، اور جبراً اور نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو کرے گا، تو کیا ہے؟ وہ اکتساب ہے، تو وہ اس کے خلاف جائے گا۔ یہاں چونکہ بات پیچھے سے وہ مومنون اور رسول کی چل رہی تھی، انہوں نے ایک دفعہ پہلے دعا کی تھی کیا کی تھا کہ اے اللہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ تیرا دیا ہوا ہے، تیری مدد سے ہے، تیری وجہ سے ہے، تیرے غفران کی وجہ سے، تیرا ہماری کمزوریوں کو پورا کرنے کی وجہ سے ہے۔ یہاں دوبارہ اپنی وہی دعا کو جاری رکھتے ہیں، کہتے ہیں ربنا، اے میرے اللہ، لا تؤاخذنا ان نسینا، اے اللہ ہم انسان ہیں، ہم کمزور ہیں، ہم میں 2 بیماریاں ہیں، 2 خرابیاں ہیں۔ نمبر 1 خرابی یہ ہے کہ ہم بھلکڑ ہیں، ہم بھول جاتے ہیں، دیر کر دیتے ہیں۔ ناسیہ کا مطلب بھی یہ ہوتا ہے کہ ناسعہ مطلب ہے کسی چیز کا اپنے ٹائم سے دیر کر جانا۔ یہ جو انسان بھول جاتا ہے نا، تو ہوتا یہی ہے کہ بھولنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بعد میں ذہن میں آئے گی، کافی دیر کے بعد، جب ضرورت نہیں ہوگی اس وقت ذہن میں آ جائے گی، جب ضرورت ہے تو نہیں آئے گی۔ تو یہ ناسعہ یعنی پیچھے رہ جاتی ہے وہ بات۔ تو او اختانا، انسان بھول جاتا ہے اکثر، یہ انسان کی کمزوری ہے۔ تو اے اللہ اس بارے میں ہمارا دھیان کرنا، ہمیں لا تؤاخذنا، لا تؤاخذنا خود جو ہے اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ لا تؤاخذنا یہ جو ہے لا تأخذنا نہیں کہا ہے، لا تؤاخذنا کہا ہے۔ تؤاخذو، آخذ، آخذ، آخذ یؤاخذ، آخذ، فعل یفعل، مفعل، آخذ یؤاخذ، مؤاخذہ، یعنی یہ اللہ یہ مسلسل ہونے والا، یعنی ہم سے یہ غلطی مسلسل ہوگی، یعنی بار بار آپ کا اور ہمارا سامنا ہوگا۔ لا تأخذنا کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک دفعہ ہو، کبھی ہو، لیکن یہاں لا تؤاخذنا کہا ہے کہ اللہ یہ غلطی، یہ چیز ہم سے بہت زیادہ ہوگی۔ لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اگر ہم بھول جائیں، یا یہ ہے کہ خطا بھی ہو سکتی ہے، اصلا ہماری سوچ ہمیں غلط طرف لے جائے، یا یہ ہے کہ ہم اور سوچ رہے ہوں، حقیقت اور ہو، ہم سے غلطی بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ انسان سے خطا ہوتی ہے، ہم معصوم نہیں ہیں۔ تو خدا کریم سے انسان دعا کر رہے ہیں، یہ مومنین دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ بھول چوک پر ہماری کیا کرنا، ہمیں پکڑ مت کرنا۔ اس کے بعد دعا جاری ہے، اور یہ بہت کام کی دعا ہے، انشاءاللہ ہم اس کو اگلے نشست میں مکمل کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔